دنیا میں اس تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ اگر پاکستان اور علاقے کے باقی ممالک کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے اور مؤثر طریقے سے نہیں اپناتے، اپنے فیصلے جو ہیں مشاورت کے عمل کے ساتھ پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کرتے، تو آنے والے دنوں میں بہت سی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طریقے سے فیصلہ سازی کر رہے ہیں گرین لینڈ کے اوپر، کبھی امکان ہے کہ وہ یورپ کو تقسیم کر دیں گے اور نیٹو ٹوٹ سکتی ہے۔ اگر یورپین نے تھوڑا بہت ابھی دم خم دکھایا تو ڈیگو گارسیا کے مسئلے کے اوپر انہوں نے یو کے پرائم منسٹر کی بالکل مٹی پلیت کر دی ہے، یہ اس سے زیادہ مناسب لفظ نہیں ہو سکتا۔ اور جو فرانس کے صدر کے ساتھ انہوں نے کیا ہے وہ بورڈ آف پیس میں میٹنگ کے حوالے سے اور گرین لینڈ کے حوالے سے، وہ بھی بہت بدترین سلوک ہے۔ کل وہ کسی اور کے ساتھ اس سے برا بھی کر سکتے ہیں، بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ تو یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا یا اس سے جپھی ڈالنا وہ بہت عزت یا کامیابی کی علامت اس وقت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اتنا انپریڈکٹیبل شخص ہے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یو اے ای، ہنگری اور موروکو، انہوں نے جو ان کا بورڈ آف پیس ہے غزہ کے حوالے سے، اس میں دعوت کو قبول کیا ہوا ہے، اور جمعرات کو ڈیووس میں صبح 10 بجے ان کا مقامی وقت پاکستان میں 5 گھنٹے جمع کر لیں تو 3 بجے کے قریب ہمارے وقت بن جائے گا، اس وقت سائننگ سیرمنی ہے۔ فرانس، بیلجیم اور ڈینمارک ابھی تک اس کو اپوز کر رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کو بھی دعوت ہے۔ اب پاکستانی وزیر اعظم کیا کریں گے، وہاں جا کے اس سائننگ سیرمنی میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے، اس کے اوپر ہم نے کیا برین سٹارمنگ کی ہے، کہ وار گیمنگ کی ہے، کہ ہماری پوزیشن کیا بنتی ہے۔ اگر نہیں سوچیں گے تو ہم پچھتائیں گے۔ بہت مشکل صورتحال ہے، اور مشکل صورتحال میں اپنی پوزیشنز بہت اچھے سے سوچ بچار کے ساتھ طے کرنی چاہیے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی انٹرنل سچویشن ہے، پاکستان میں ٹیررزم کا جو سپل اوور ہے افغان راستے سے، اس میں بہت زیادہ تیزی ہے، اور اس کو کمی لانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ایک میز پہ جمع ہوں، ایک طریقہ کار، ایک روڈ میپ، ایک ایکشن پلان کے اوپر راضی ہوں۔ فوج کو، پولیس کو، جس ادارے کو، لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز کو جہاں مرضی استعمال کرنا ہے، اس کے لیے نیشنل کنسنسس چاہیے۔ ایک آواز، بیک زبان آپ سب کو کہنا پڑے گا کہ ہمیں پاکستانی سرزمین کے اوپر خون ریزی قبول نہیں ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے اپنے بیٹوں کا لہو ہم اور نہیں بہانے دیں گے۔ فوج کا سپاہی جائے، پولیس کا جائے، کوئی سویلین جائے، اس قوم کے بیٹے ہیں جن کی شہادت ہو رہی ہے، اس کو روکنا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے ریاست کے تمام اداروں کی، حکومت وقت کی اور پارلیمان کی۔ اس کے اوپر اگر بیان بازی اور لڑائی ہوتی ہے تو پہلے تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کنسنسس کو ایوالو کرنا، سب سے پہلے ان لوگوں کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مناسب طریقہ کار یہی ہے کہ سارے آگے بڑھیں، ایک دوسرے کو امبریس کریں، اور اس مشکل صورتحال سے دونوں چیلنجز، ایکسٹرنل فرنٹ فارن پالیسی والا بھی اور داخلی سلامتی والا بھی، اس کے اوپر ایک یکجہتی کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہمارے پاس جو ملک کے اندر کی صورتحال کے بیانات ہیں، اس سے دیکھ کے کچھ نہیں ایسا لگتا کہ ہم اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ ایک خلفشار کی کیفیت نظر آتی ہے۔ سارے بندے ایک دوسرے کی طرف یوں انگلی اٹھا کے کھڑے ہیں، اپنا عمل درست کرنے پہ کوئی تیار نہیں ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کا سٹیٹمنٹ سب سے پہلے آپ کو دکھے گا۔ جی پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا۔ وہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا؟ یہ فاش غلطی اس وقت کی گئی، اور پھر سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، اور افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کے پاکستان میں رہیں۔ اور یہ ہے وہ بڑی وجہ کہ دوبارہ دہشت گردی نے پاکستان میں سر اٹھایا۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اس کا بھرپور جائزہ لینا ہوگا، اور تمام خارجی جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کا مکمل طور پر جب تک کلا کما نہیں ہو جاتا، یہ قوم چین سے نہیں بیٹھے گی۔ پاکستان میں دہشت گردی کا سر سے اٹھانا اور جیلوں میں بند لوگوں کا رہا کیا جانا، یا افغانستان سے لا کے لوگوں کا بسایا جانا، یہ اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت، پھر پی ڈی ایم کی حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، تینوں کا مشترکہ اس میں ناکامی اور ان کی غلط فیصلہ سازی کا نتیجہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہم دن دیکھ رہے ہیں۔ کسی ایک کی کوتاہی نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت نے فیصلہ کیا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مکمل اس کو بیک کیا، سپورٹ کیا۔ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر تجویز ہی اسٹیبلشمنٹ سے آئی ہو، اور عمران خان کی وہ جو ہوتی ہے نا شارٹ سائٹڈ اپروچ، وہ یہ تھی، وہ تو کہتے تھے پشاور میں دفتر کھول لو، اور ان کا خیال تھا کہ یہ سارے بیٹھیں گے، گلے ملیں گے تو بات چیت طے ہو جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں تھا ہونا، اور پھر ان کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا، پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور انہوں نے اس چیز کو کنٹینیو کیا، امپلیمنٹ کیا، عملی جامہ پہنایا۔ تو یہ تینوں برابر کے اس معاملے میں ذمہ دار ہیں۔ طلال چودھری صاحب، خواجہ آصف اور اسد قیصر، وہ بھی تینوں اس کے اوپر بیانات دے رہے ہیں، سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم
کر رہے ہیں آپریشن، بالکل ہم کر رہے ہیں اور کریں گے. آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے، اپنے مفادات کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں. آپ تمہارا لیڈر کہتا تھا کہ ہم رلائیں گے، اب تم کھڑے ہو کے رو رہے ہو. 22 آپریشن ہو گئی، کیوں ابھی تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوا؟ نہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیتے ہیں، الٹا صوبائی حکومت کے خلاف نیریٹو بناتے. جرگہ بلائے، میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب بھی آئے گا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ اس کو بلاؤ. ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل چاہتے ہیں، تقریر نہیں، پریکٹیکل عمل. جو ایکشنز ہیں جو کہ اس وقت کے پی میں یا سابق فاٹا میں ہو رہا ہے، اس میں صوبائی حکومت پوری آن بورڈ ہے. آپ کہتے ہیں جی ایکشن کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایکشن کے لیے بلاتے کیوں ہیں؟ جو آپ کی تجویز ہے ہم بیٹھ کر اس پر بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، کوئی ایکشن نہیں رکے گا، ایکشن ہوگا ہوگا اور ہوگا. ڈاکٹر طارق صاحب، آپریشن کے لیے اتفاق رائے چاہیے اور پوری طاقت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے پاکستانی سرزمین کو پاک کرنے کے لیے، اور پہلے جن لوگوں نے ماضی میں غلطیاں کی ان کو سزا بھی دینی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب آپ نے اپنے پروگرام کی ابتدائیے میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے اور اس کو بعد میں لے لیتے ہیں، پہلے سیکیورٹی پہ آ جائیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ صرف میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور غزہ کے حوالے سے جس طرح کہ آپ نے کہا نا کہ قوم کو کنسنسس کی اور یکسوئی کی ضرورت ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے ٹیررزم کا پاکستان کا، اس میں بھی قوم کو اتنی ہی یکسوئی اور اتنی ہی کنسنسس کی ضرورت ہے. یہ تو گورنمنٹ کا ایک ایسا سٹینس ہے کہ جس کے اوپر ہم بھی اور ہمارے پرائم منسٹر بھی بالکل واضح طور پہ بتا چکے ہیں، ہر ایوان میں ہر فورم پہ بتا چکے ہیں. پرائم منسٹر لیڈر آف اپوزیشن کی کرسی پہ جا کے انہیں کہہ چکے ہیں کہ بات چیت کریں، اور اس میں جو اولین ہمارا فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ ہو، کیونکہ پاکستان نے بہت انسانی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، بہت خون بہایا پاکستانیوں کو، چاہے وہ وردی میں تھے یا وہ بغیر وردی کے تھے. وہ تو اب تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ فگر ٹچ کرنے کو ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات صاحب کی حفاظت فرمائے. 1 لاکھ لوگ دہشت گردی کا شکار ہو کر شہادت پا چکے ہیں. 1 لاکھ لوگ، یہ کوئی معمولی فگر ہے؟ اتنا بڑا نمبر ہے کہ پوری قومیں ہل جائیں. پوری قوم. اور دیکھیں نا، ہم آج بھی، اب جو بیانات آپ نے دکھائے ہیں، ہم آج بھی اس پہ یکسوئی کا شکار نہیں ہو رہے. ہم کرنے دیں گے، ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم آن بورڈ ہیں، ہم نہیں آن بورڈ. بھائی بات یہ ہے کہ آپ سیاسی اختلافات، میں نے کل بھی لیڈر آف اپوزیشن جو محمود خان چکزئی صاحب جب منتخب ہوئے انہوں نے بات کی، تو ان کے جواب میں نے بات کی، میں نے کہا پاکستان میں جو پولیٹیکل سپیس کہتے ہیں جی یہ کم ہوئی ہے، اس کی ذمہ دار پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا غیر سیاسی رویہ ہے. اور وہ غیر سیاسی رویہ آپ کو ان جو اہم ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی نظر آتا ہے. بڑی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ٹھیک ہے، کے پی کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی تقرری اس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ وہ احتجاج کا چیمپئن ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، اس کے اوپر کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی تقرری عمران خان نے اس لیے نہیں کی کہ کے پی میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو یا کے پی کے حالات جو ہے وہ بہتر ہوں اور عوام سکون کا سانس لیں، ایسا نہیں ہے. ان کی تقرری صرف اس لیے ہوئی ہے کہ وہ روڈ کو گرم کر سکتے ہیں، وہ بڑا احتجاج کر سکتے ہیں بقول عمران خان کے یا ان کے جو اندازے ہیں ان کے بارے میں. اب انہوں نے اپنا وہ سٹیچر اور وہ کریکٹر برقرار رکھنے کے لیے وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ ملک میں کبھی ادھر دورہ کبھی ادھر دورہ، کے پی کے جو حالات ہیں ان کے اوپر سنجیدگی سے بیٹھیں. یہ بھلے جو آپ سارا کچھ کر رہے ہیں مجھے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ آپ کا ایک سیاسی سفر ہے، مشن ہے، آپ کی جماعت کا آپ کو ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے، آپ کریں. لیکن اس ایشو کے اوپر آپ کہیں بھائی نہیں، اس پہ کوئی سیاست نہیں ہے. آپ وزیر اعظم جب بات کرتے ہیں، بلایا آپ کو، کال کر کے مبارکباد دی، اور وہاں پہ بھی لوکل ہماری ظاہر ہے ایجنسیز، ہماری افواج، ہمارے ادارے وہاں پہ جو لا انفورسنگ ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، انہیں کہیں بتائیں بھائی یہ سپورٹ ہے جو صوبائی حکومت آپ کو دے سکتی ہے، یہ سپورٹ آپ سے ہمیں چاہیے. لوکلز کو بٹھائیں، آپ کہتے ہیں جی لوکلز کو بٹھائیں، بھائی لوکلز کو سب سے پہلے آپ بٹھا سکتے ہیں، آپ صوبائی حکومت ہے، وہاں پہ آپ کی جو ہے وہاں پہ ٹرائبل ان کے ساتھ تعلق ہے، ذاتی تعلقات ہیں. ڈاکٹر طارق زیادہ افیکٹولی وہاں کسی لوکل ٹرائب کو انگیج کر سکتا ہے یا سہیل افریدی یا شوکت یوسف سے ہی. آف کورس یہ دونوں جو ہیں یہ بہتر طور پہ وہاں پہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو ٹی وی پہ اوپر آ کے بیٹھ کے یہ کہنا جناب کہ لوکلز کو ٹرائبلز کو بٹھائیں، ضرور بٹھائیں، ان کی ضرورت ہے انہیں انگیج کرنے کی، چونکہ وہاں پہ لوکلز کو انگیج کیے بغیر یہ ہم بھی سمجھتے ہیں جو در اندازی ہوتی ہے، دشوار گزار راستے ہیں، وہاں سے وہ آتے ہیں، وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی شکلیں ایک ہیں، ان کی زبان ایک ہے. جب تک لوکلز آپ کو مکمل سپورٹ نہیں دیں گے، دہشت گردوں کی وہاں پہ تفریق، ان کے ٹھکانے کہاں سے وہ یہاں پہ رسد لے رہے ہیں، کہاں وہ کھا پی رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آسانی ہوگی. اس کے لیے بس میں کلوز کر رہا ہوں
کہ آپ اس میں اپنی سپورٹ ڈالیں, آپ ان فیملیز کے ساتھ کھڑے ہوں جن کے بچے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں. پھر میں کہوں گا وردی میں ہے یا وردی میں نہیں ہے, اور جو وردی میں ہے وہ تو جان بوجھ کے اپنی جانوں کے نذرانے دینے جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں پاکستانیوں کے بچوں کو بچانے کے لیے. سو اسپرٹ یہ ہونی چاہیے, دس شوڈ بی ابو پالیٹکس. اس میں آپ جرگہ کرنا چاہتے ہیں, اسد قیصر صاحب نے کہا بھلے کریں, اسمبلی سے شروع کریں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آئیں اسپیکر کے چیمبر میں بیٹھیں, ساری جماعتیں آئیں گی, ہم بھی آئیں گے, بیٹھیں گے, دیں تجاویز. جن لوگوں کو آپ تجاویز دینا چاہتے ہیں ان کے نمائندے بھی آ جائیں گے. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ بات پاکستان کی ہو رہی ہے, ملک کو بچانے کی بات ہو رہی ہے, پاکستانیوں کی جانوں کو بچانے کی بات ہو رہی ہے. اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کی اور ایک دوسرے کو بیانات کے ذریعے زیری کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے.